تیارمنٹ دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، اصول یہ ہے، اپنی تیاری مکمل رکھنی چاہیے۔ یہ وار ہارڈنڈ آرمی ہے بھائی۔ اس ہائٹ پہ 17,000 فٹ کی ہائٹ پہ سکھ فوجیوں کو بھیج دیا، since they are considered very brave good soldiers۔ جی اب وہاں سے وہ ان کو پنجابی گانے سنا رہے ہیں، چینی پہ ایسے کائیاں ہیں، جس میں چین اور امریکہ کی کشمکش سے متعلق بات کریں گے۔ یہ دونوں ممالک ایسے ہیں جہاں پر بہت عرصے سے تجارت ہو، سلامتی ہو یا پھر ٹیکنالوجی، کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ ہارون صاحب کا ہم تجزیہ لیں گے۔ چین اور امریکہ کی کشمکش کی میں طرف بڑھوں گی، مگر اس سے پہلے ایک سوال ہے ملک سے ریلیٹڈ ہی۔ ملک کے اندر یہ جو سازشی عناصر ہیں مختلف قسم کی ایسی سرگرمیاں کر رہے ہیں جس سے پاکستان کے اندر انارکی پھیلنے کا خطرہ ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟ حکومت جو ہے اس کو ملحوظ رکھے کہ انڈیا جو ہے یا افغانستان میں جو اس کے مرسنری ہیں یا امریکہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ سی پیک کو ایسی چیز تھوڑی ہے جو آپ کو معاف کر دی جائے، اس لیے اس پہ اس کو لائٹلی نہ لے حکومت، اس پہ سیریسلی راہ نے ہمیشہ کام کیا ہے۔ ایون بلوچستان میں اس نے ایسے لوگ پیدا کر لیے، تو اس لیے اس کو ذرا احتیاط سے حکومت کو ذرا چین امریکہ کے حوالے سے ہارون صاحب دیکھیں جی، بہت خطرناک صورتحال ہے۔ $66 بلین ڈالر کے لڑاکا طیارے تائیوان نے آرڈر کیے ہیں چین کو۔ چین نے کہا ہے لینڈ نہیں کرنے دیں گے ان طیاروں کو، اچھا تائیوان میں اترنے نہیں دیں گے ان طیاروں کو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے جنگ کی دھمکی، وہ بھی جنگ کی دھمکی ہے۔ 66 بلین ڈالر اتنا سا ملک ہے، چین کا حصہ ہے، رہا ہے وہ الگ ہو گیا۔ چینیوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جنگ میں نہیں جاتے، اوائڈ کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں، نفسیاتی دباؤ ڈالتے رہتے ہیں، اپنے موقف کے لیے دلائل دیتے ہیں، مہم چلاتے رہتے ہیں۔ 66 بلین ڈالر کے طیارے کیا کرنے ہیں انہوں نے؟ اس کا مطلب ہے وہ تائیوان اس میں استعمال ہونے کے لیے تیار ہے، ایک حد تک جاپان بھی تیار ہے، انڈیا تو خیر بالکل ہی تیار ہے۔ اور سری لنکا پہ پریشر ہے کہ کولمبو کا جو ہے اپنا وہ ہے بندرگاہ ہے، اس کا ایک حصہ انڈیا کو دے دو۔ اچھا، اب وہ پاکسا صاحب جو ہیں وزیر اعظم، میں سری لنکا گیا تھا تو ان کے بارے میں یہ تاثر تھا، بہت سمجھدار آدمی ہے، انہوں نے اس کے جواب یہ دیا ہے، وہ منٹوٹا کیا اس جگہ کا نام ہے، پہلے ہی ایک بندرگاہ وہاں چین کے پاس موجود ہے۔ انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ انڈیا کو خوش کرنے کے لیے گاؤ کشی پر پابندی لگا دی، حالانکہ وہاں 90% سے زیادہ لوگ بیف کھاتے ہیں، اس پہ پابندی اب امپورٹ کریں گے، لیکن چینی سفیر کو بلایا، اس کے ساتھ گولف کھیلا اور ایک ملٹی بلین، پتہ نہیں 10 بلین کا ہے، 20 بلین کا ہے، 50 بلین کا شہر جو وہ کولمبو کے ساتھ آباد کرنا چاہتے ہیں۔ کولمبو چھوٹا سا شہر ہے، بہت خوبصورت ہے، بے حد خوبصورت ہے، سارا سری لنکا ایک باغ کی طرح ہے، بارش ہوتی رہتی ہے۔ اس پہ تبادلہ خیال کیا، مطلب یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے۔ مالدیپ میں پہلے بنا چکے ہیں، آسٹریلیا ان کے ساتھ ہے، برطانیہ ان کے ساتھ ہے، اس لیے خدا کرے میرا اندازہ غلط ہو مگر ٹرمپ کے الیکشن سے پہلے انڈیا تائیوان پہ حملہ کر سکتا ہے، چین تائیوان پہ حملہ کر اپنی فوجیں اتار سکتا ہے، کیونکہ اس کا حصہ ہے، کیونکہ ٹرمپ اکسا رہا ہے انڈیا کو۔ بھائی اس ہائٹ پہ 17,000 فٹ کی ہائٹ پہ سکھ فوجیوں کو بھیج دیا، since they are considered very brave good soldiers۔ اب وہاں سے وہ ان کو پنجابی گانے سنا رہے ہیں، چینی پہ ایسے کائیاں ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ وہ سکھو عقل کرو، -40 ہو جائے گا چند دنوں میں، کیا بنے گا، تو زندہ کیسے رہو گے؟ دوسرا واقعہ یہ ہو رہا ہے کہ چین جہاں آ کے بیٹھ گیا ہے وہاں سے سیاچین کا راستہ روکا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، سیاچین کے لیے سامان بھیجنا مشکل ہو جائے گا۔ ہندی گانے بھی انہیں سنا رہے ہیں، انہوں نے کہا جاؤ یار اپنے گھروں کو جاؤ، کیوں مارے جاؤ گے؟ اچھا، اب اس میں اندیشہ کیا ابھر رہا ہے؟ یہ تو چین اور اس کی جو کشمکش ہے،
ٹرمپ صاحب اپنی کمپین کس کے خلاف اٹھا رہے ہیں؟ چین کے خلاف، چائنا کے اگینسٹ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کالے سب ناراض، مسلمان سب ناراض، پاکستانی خاص طور پہ. اسرائیل کو جو وہ اپنے تسلیم کرانے کے لیے دباؤ ہے، اس کی وجہ سے عالم اسلام سب ساری دنیا کے جتنے مسلمان ہیں وہ سب ناراض. اب وہ اپنی وہی مودی والی پالیٹکس کریں گے، امریکی ہندوتوا سمجھ لیں. اچھا ٹھیک ہے. اس سچویشن میں نے وہ جنرل اسلم ہارون صاحب کہتے ہیں، ہارون اسلم نام ہے ہاں ہارون اسلم، کہ اخبار نویس ہر چیز پہ اتھارٹی کے ساتھ رائے دیتے ہیں. وہ ان میں علم ہونا چاہیے کہ سب لوگ سوچے سمجھے بغیر رائے نہیں دیتے، پہلے ماہرین کے پاس جاتے ہیں. جو ماہرین اگر کسی چیز پر متفق ہوں، میں کئی ممتاز دفاعی ماہرین سے ملا ہوں پچھلے چند دنوں میں. ان کا کہنا یہ ہے کہ توجہ ہٹانے کے لیے، اور وہ اب جو ہیرو بنا ہوا ہے مودی، وہ داخلی مسائل تو حل کر نہیں سکتا، اب چین سے تو لڑ نہیں سکتے. چینی تو نہ صرف یہ کہ کوئی علاقہ واپس کرنے کے لیے تیار نہیں، پیانگ یانگ جھیل کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں جو 4 یہ چوٹیاں یہ واپس کرو، اور متنازع علاقے میں ان کو یعنی جو ہوتی ہے گشت کرنے کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لہذا جگہ تو وہ نہیں چھوڑے. توجہ ہٹانے کے لیے انڈیا کیا کر سکتا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ دفاعی ماہرین کہہ رہے ہیں. میں جن سے ملا ہوں اور جن کی ذہانت پر اور جن کی دیانت پر، جن کی اعتدال پر مجھے بھروسہ ہے. کراچی میں پرابلم کر سکتی ہے راہ کا نیٹ ورک. اچھا 4 کروڑ روپے ماہانہ اب بھی الطاف حسین کو پہنچ رہے ہیں. زرداری صاحب کا ان سے رابطہ ہے. الطاف حسین سے زرداری صاحب کا رابطہ ہے. اچھا بلوچستان میں سرگرمیاں تیز کی جا سکتی ہیں، اور مجھے ایک ایکسپرٹ نے کہا کہ یہ جو لانگا جس کو سکھ کہتے ہیں، یہ جو گردوارہ ہے جناب گرو نانک کا جو جہاں انتقال ہوا، ان کا مقدس مقام ہے، کہ وہاں پہ کچھ سرگرمی دیکھنے میں آئی ہے انڈیا کے پرلے طرف. یہاں احتیاط کرنی چاہیے. شرارت انڈیا کر سکتا ہے، سوچ وہ پچھلے 20 سال سے رہا ہے، ڈرتا ہے. جب بھی کوشش کی تو نتیجہ تو اس کا 100 جوتے بھی کھائے 100 پیاز بھی کھائے. لیکن ہارون صاحب حکومت کے لیے بڑا ٹف نہیں ہو جائے گا؟ اپوزیشن بھی ان کے اگینسٹ کھڑی ہو رہی ہے، ادھر سے بلوچستان اور کراچی کے اندر بھارت بھی. ہماری جو فوج ہے نا، دیکھیں اگر چین ہمارے ساتھ کھڑا ہے، ہمارا موقف درست ہے، ہم ان پہ کوئی حملہ نہیں کر رہے، وہ کشمیر میں قتل عام کر رہے ہیں، ان کا کوئی کیس نہیں ہے دنیا میں پیش کرنے کے لیے. ہر پروگرام میں ایک دفعہ چیخ کر میں کہتا ہوں کہ دنیا کو بتاؤ، یہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہتا ہوں کہ انڈیا کیا کر رہا ہے. پاکستان میں تخریب کاری کر رہا ہے، افغانستان سے تخریب کاری ہو رہی ہے، ایران کی زمین استعمال ہو رہی تھی جو اب نہیں وہ کرنے دیں گے، ظاہر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے لیے زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صرف تیارمنٹ، دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. اصول یہ ہے اپنی تیاری مکمل رکھنی چاہیے. یہ وار ہارڈنڈ آرمی ہے. ادھر اتنے سے آدمی تھے میجر عزیز بھٹی کے پاس لاہور میں، یہ ساتھی ہے نا جہاں بیٹھے ہوئے، اکھاڑ پچھاڑ دیا. اور سیالکوٹ میں نے 100% یقین تھا کہ وہ داخل ہو جائیں گے، لاہور میں بھی نہیں ہو سکے تھے. یہ وار ہارڈنڈ آرمی ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ اگر ہم محسوس کرتے ہیں کہ توجہ دلائیں تو توجہ دلا دیں. باقی یہ وہ ہم سے ظاہر ہے، معلومات بھی ان کے پاس 100 گنا زیادہ ہیں، اور ذمہ داری بھی انہی کی ہے، اور انہوں نے تیاری کی ہوگی جب انڈیا نے جب کبھی کوئی گڑبڑ کی ہے. لیکن اندیشہ موجود ہے، خاص طور پہ کراچی میں بہت اندیشہ ہے، اور اس پورے ملک سمیت، لیکن خاص طور پہ کراچی کو بچانا بڑا ضروری ہے. ہارون صاحب ہمیشہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اپنا برٹش، امریکن، انڈین انٹیلیجنس ایجنسیوں نے الطاف حسین کو اب تک کیوں بچا کے رکھا ہوا ہے؟ پاکستان اس کے گھر سے پیسہ نکلا، منی لانڈرنگ کا پھر ایک کیس ہوا ہے، وہ ایسٹس کا بھی کیس ہے، عمران فاروق کا بھی ہے، اس کو کیوں بچا کے رکھا ہوا ہے؟ اچھا ویسے ماسٹر سے ہارون صاحب کہا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم کے کچھ نامور ایسے لوگ ابھی موجود ہیں پاکستان کے اندر جو الطاف حسین کے ساتھ رابطے میں. جناب والا جو ایم کیو ایم حکومت میں شامل ہے، اس کے لیڈروں کا الطاف حسین سے بعض کا رابطہ ہے، ساری دنیا جانتی ہے. جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے. جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے. ٹھیک ہے، چلیں اس کے اوپر بھی حکومت کو دیکھتے ہیں کہ حکومت کیا پالیسی اختیار کرتی ہے. ہارون صاحب ریپ کیس جو موٹر وے کا سانحہ ہوا،
اس کے حوالے سے عجیب و غریب قسم کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، اتنے دن گزر گئے، مرکزی ملزم گرفتار نہیں ہوا. مرکزی ملزم کیسے گرفتار ہوتا؟ کیوں؟ 12 بجے فورینزک لیبارٹری میں جو رپورٹ تیار ہوئی وہ حکومت سے پہلے، مجھے نام معلوم ہے، چینل سب کو معلوم ہے، میں نہیں لینا چاہتا، آداب کے خلاف ہے، پہلے ایک رپورٹر کو دی گئی پھر حکومت کو دی گئی.